من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، اگر ہماری عطا کردہ زندگی میں اس نے اچھے کام کیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اپنی جانب سے اس کو انتہائی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہماری عطا کردہ زندگی میں جو اس نے اچھے کام کیے تھے، ان سارے اچھے کاموں کا اس کو سب سے بہترین اجر و جزا عطا فرمائیں۔ یہ حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت میں آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی کا ایک رنگ ہے جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے نا، یہ کہ کیسی پاکیزہ زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ وہ خود تو پردہ پوش ہو گئی ہیں، لیکن ان کی تعلیمات جو ہیں آج بھی ہمارے اندر زندہ ہیں اور اسی طرح تابندہ ہیں۔ ان کا فیض آج بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ جتنے لوگ بھی یہاں پر تشریف لاتے ہیں، قبلہ حضرت صاحب سے فیض حاصل کرتے ہیں، توجہات حاصل کرتے ہیں، تو یہ فیض اب بھی وہی چل رہا ہے قبلہ حضرت معظم صدر الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور جب اللہ پاک ایسے لوگوں کو منتخب فرماتا ہے تو کیا کیا انعامات فرماتا ہے اور ان کو کیا کیا طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، بندے کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ بندہ تو محتاج ہے، کوئی بھی بندہ ہے وہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے۔ خطا کے انبیاء بھی محتاج ہیں اللہ رب العالمین کی، وہ تو عطائیں ساری اللہ رب العالمین کی ہوتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے، جس کا جتنا درجہ ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ عطائیں اللہ پاک فرماتا ہے۔ تو یہ بندہ بے بس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی ہی ساری عطائیں ہوتی ہیں، لیکن عطائیں بھی ان پر ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل، میرے کچھ ایسے خاص بندے ہوتے ہیں، میرے کچھ ایسے مخلص بندے ہوتے ہیں کہ وہ نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے میرے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور جب وہ تعلق قائم کر لیتے ہیں، جب وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر میری جانب سے ان پر کیا اعزازات عطا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ لا یزال عبدی حتی یتقرب الی بالنوافل، جب وہ اس معراج کو پہنچ جاتے ہیں کہ میرا قرب ان کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ میرے قریب ہو جاتے ہیں، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر وہ اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن در حقیقت ان کانوں میں میری قوت آ جاتی ہے۔ وہ بصرہ، جن آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت میری بصارت سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یدہ الذی یبطش بہا، جن ہاتھوں سے وہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں کہ جب اپنے ہاتھ کی طرف بڑھا دیتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کی رسائی کہاں تک ہو جاتی ہے، وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ان کی طاقت میں میری طاقت آ جاتی ہے۔ اور ان کے کام کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ایک قدم میں وہ مشرق سے مغرب تک کے فاصلے طے کر جاتے ہیں، کیوں کر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کام میں میری طاقت آ جاتی ہے۔ اور جب یہ مقام ان کو میں عطا فرما دیتا ہوں تو پھر ان کو مزید کیا عطا ہوتا ہے؟ فرمایا لَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ عجیب بات ہے، سمجھیے اس کو، عربی گرامر کا میرے بتائیے۔ اللہ پاک جب یہ فرمائے کہ میں کسی کو عطا فرماتا ہوں تو وہ فرماتا ہے آتا یوتی، میں اس کو عطا فرماتا ہوں، اور جب یہ فرمانا چاہے کہ میں اس کو ضرور عطا فرماؤں گا پھر اس کے ساتھ لام لگا دیتے ہیں نہ ہوتی، اور اگر یہ فرمانا چاہے کہ کوئی صورت نہیں ہے کہ نہ عطا فرماؤں، ہر حال میں عطا فرماؤں
फरमाऊंगा, फिर आगे नबी तकिया लगाता है। तो जब ये मरहला आया तो अल्लाह पाक ने तीसरी बार इस्तेमाल फरमाया जब ऐसा बंदा मुझसे कोई सवाल कर देगा, कोई सूरत ही नहीं मिलेगा उसके जवाब हर हाल में अदा कर یہ ساری اللہ رب العالمین کی عطائی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بندے کا کوئی کمال نہیں، بندہ عاجز ہے، بندہ مسکین ہے، بلکہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ انسان کو کبھی بڑائی نہیں کرنی چاہیے، انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے دلوں میں یہ بہت بیماری ہوتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، بہت سی وجوہات کی بنا پر آ جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو تکبر سب سے زیادہ پسند نہیں ہے، تکبر سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری عطائیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اتنی ہی رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ من تواضع للہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، جھک گیا تو وہ بظاہر تو جھک گیا، نیچے ہو گیا، لیکن رفع اللہ، اللہ اس کو اتنا ہی زیادہ بلند فرمائے۔ یہ ساری عاجزی کی برکتیں ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اکثر آپ کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو کیا کیا انعامات نہیں دیے، کیا کیا اعزازات نہیں عطا فرمائے۔ ایسے اعزاز تو کسی کے ہے ہی نہیں ہے جیسے اعزازات حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ معراج کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے، امام الانبیاء حضور علیہ السلام، سارے انبیاء کے امام حضور علیہ السلام، مقتدی بن کے سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، حضور آگے امام بن کے کھڑے ہیں۔ سید المرسلین، سید الانبیاء، امام الانبیاء، عرشوں پر جانے والے، معراج پر جانے والے، ہر اعزاز ہی اتنا بلند ہے کہ اس کی نظیر اور مثال کسی اور کے لیے نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے اپنے کسی اتنے بڑے بڑے اعزازات میں سے کسی اعزاز پر فخر نہیں فرمایا۔ فخر فرمایا تو کس پر فرمایا الفقر و فخری، میری عاجزی جو ہے جو اللہ پاک نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس پر مجھے پوری زندگی فخر کرے۔ تو یہ عاجزی بہت بڑی چیز ہے دوستو، اپنے دلوں میں عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، بڑائی کو اپنے دلوں سے نکالنا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی طاقت، انسان کی حیثیت ہم سب کے سامنے ہے، کتنی طاقت ہے ہماری۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، جب کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو وہ میں ہماری سامنے آ جاتی ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان۔ اللہ رب العالمین سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس نے یہ جو ہمیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، کسی وقت کو یہ طاقتیں لے بھی سکتا ہے، ہم دیکھنے کی ابھی ہماری طاقت ہے، کوئی ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم دیکھنے کے قابل نہ رہیں، ابھی سن سکتے ہیں، کوئی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ نہ سن سکے، ابھی ہمارے جسم سلامت ہیں، ہم اللہ کے حضور اپنے سروں کو جھکا سکتے ہیں۔ یہ بات میری یاد رکھیے، سجدہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کے حضور سر جھکانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دیکھیں نا، جو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں، ایسی تکلیفیں ہو جاتی ہیں، گھٹنوں کی تکلیفیں بعض لوگوں کو ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتے، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو پھر جب ہمیں اتنی طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، تو اس زندگی کو بھرپور انداز میں گزاریے نا، جتنے سجدے کر سکتے ہیں کریے۔ یہ کیا ہوتا ہے ہمارے سجدے ختم ہو جائے اور سجدے نہ کر سکتے، تو جب کر سکتے ہیں اللہ کے حضور تو سجدے کیا کیجیے، لمبے سجدے کیا کیجیے۔ اللہ کو سب سے بہترین جو حالت اپنے بندے کی لگتی ہے وہ سجدے میں اللہ پاک کو انسان پسند آتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو بھی صاف فرمائیے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سارے ثواب کے لیے جو کچھ پڑھا گیا ہے، میں وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ دیکھیں نا، یہ وہی فیض سارا چل رہا تھا، خود تو بظاہر پردہ پوش ہو گئے تھے، لیکن پیچھے ایک دریا ہے جو چل رہا ہے، سارے ثواب
یہ دیکھیے آپ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہی تو وہ رونقیں ہیں، یہی تو جو فیض ہے۔ بڑھاتے رہے، حضرت صاحب کی نعت کا ایک شعر ہے، بڑھاتے رہے لو جو عشق نبی کی، یعنی اولیاء اللہ جو حضور علیہ السلام کے عشق کا جو چراغ ہے اس کی روشنی کو زیادہ کرتے رہے، ہوائیں دیتے رہے، بڑھاتے رہے لو جو عشق نبی کے دیے ان کی قبروں پہ جلتے رہے۔ خود تو وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں لیکن دیے بعد بھی ان کی قبروں پہ جلتے رہتے ہیں، لوگ جلاتے رہتے ہیں۔ تو یہی فیض ہوتا ہے سارا۔ دیکھیے وہ قرآن پاک جس کے ایک حرف کے بدلے میں اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت معظم کے ایصال ثواب کے لیے تقریباً 70 قرآن کریم ختم ہو گئے، مختلف سپارے 45 مرتبہ مختلف سپارے پڑھے گئے، سورہ یاسین شریف 650 مرتبہ پڑھی گئی ہے، سورہ مزمل شریف 200 مرتبہ پڑھی گئی ہے، سورہ بقرہ بہت لمبی صورت ہے، سب سے لمبی صورت ہے قرآن کریم کی، 5 مرتبہ اس کی بھی تلاوت کی ہے کچھ ساتھیوں نے، سورہ رحمان شریف بہت عظمتوں کی حامل 100 مرتبہ پڑھی گئی ہے، سورہ اخلاص 10,260 مرتبہ، سورہ ناس 2800 مرتبہ، کلمہ شریف 1,32,400 مرتبہ، درود شریف کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ دلچسپ بات ہے، پہلے دوسری بات آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دلائل الخیرات شریف 115 مرتبہ، استغفار اللہ رب العالمین سے 1,25,300 مرتبہ، دعائے گنج عرش 200 مرتبہ، دعائے نور 200 مرتبہ۔ اب آئیے آخری چیز جو میں بتا رہا تھا، درود شریف۔ دیکھیے ہمارا الحمدللہ سلسلہ کتنا بڑا ہے، جتنے لوگوں کو معلوم ہو سکا کہ حضرت صاحب کے ایصال ثواب کی بھی یہاں پر دعا ہوگی، تو ان لوگوں نے پڑھنا پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ بہت بڑا چونکہ سلسلہ ہے، واٹس ایپ کے گروپ بھی بہت سارے ہیں، ان میں بہت سارے لوگ بھی ہیں، تو لوگوں نے جنہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے جو درود شریف پڑھا ہے مختصر سے وقت میں وہ 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے نا، کمال والی بات۔ اب اس سے زیادہ کمال والی بات بتاتا ہوں، سب نے مل کے 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، صرف ایک فیملی ان کے بچوں نے اور ان کے دوستوں نے 80 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ کہاں سب کا مل کے پڑھنا 70,000، کہاں ایک فیملی اور ان کے دوستوں کا 80 لاکھ مرتبہ پڑھنا۔ تو میں ان کا خاص طور پہ شکریہ بھی ادا کروں گا، انہوں نے بولا تھا میرا نام نہیں لینا، ہماری فیملی کا نام نہیں لینا، تو یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین آپ سب پرانا دعا فرما دیجیے، مختصر انداز دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں کہ بلا سب دعا فرمائیں۔ بڑے اچھے نعت خوانی ہوئی ہے اور بہت اچھی تلاوتیں ہوئی ہیں، اور ہر قسم کی نعتیں پڑھی ہیں پڑھنے والوں نے، اور تلاوت بھی بہت خوبصورت کی ہے، اور یہ بے شمار جو قائم ہوئے ہیں حضرت صاحب کے دربار پر، تو اللہ ان سب کو خوشیاں عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے، اور سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اس جہان میں بھی اللہ پاک عزت عطا فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزت عطا فرمائے۔ یہ نعتیں جو پڑھی گئی ہیں، ان میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، ان سب کو عمر بہرانے کی توفیق عطا فرمائے، دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضری نصیب فرمائے، اور وہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے دعاواں رکھے ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے ان سب کے لیے کامیابی کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک
ان کے سارے دعا قبول فرمائے اور ساری پریشانیاں دور فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ مٹھائی تقسیم کر دیں، اس کے بعد ساتھ پھر صفحے آپ لوگ بنا لیں، ابھی سے بلکہ صفحے بنانی شروع کر دیں آپ لوگ، ساتھ ساتھ مٹھائی لیتے ہیں۔ درود شریف نہ کٹ لکھ سکتا ہے 50,000 دفعہ ٹی آئی پی طرف آیا ہے، 50,000 دفعہ میراج القرآن والے نے بھیجا ہے۔ اچھا ہاں 1 لاکھ انہوں نے پڑھے نا۔ حضرات گرامی، درود پاک کی تعداد اس طرح ہے کہ 50,000 دفعہ ٹی آئی پی افضل خالون کی طرف سے پیش کیا گیا اور 50,000 دفعہ میراج القرآن کی طرف سے انہوں نے پڑھ کے بھیجا ہے علی پور کی طرف سے۔ اللہ یہ بھی قبول فرمائے۔